ناظرین، ابھی جب یہ ہم یوٹیوب پہ ویڈیو کر رہے ہیں آپ کے لیے، تو ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر وزیر اطلاعات جو شبلی فراز ہیں ان کا بیان چل رہا ہے کہ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی طرح آپ نے قومی اسمبلی میں جو بجٹ کا کنکلوڈنگ سیشن تھا، اس میں عمران خان کی دو سٹیٹمنٹ ایسی آئیں جس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ خوف سا ہو گیا ہے۔ پہلی بات عمران خان نے اپنی سپیچ میں یہ کہی کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میری حکومت نہیں جا رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں کچھ انڈیکیشن ہے، کچھ آئیڈیا ہے کہ ان کی حکومت جا رہی ہے۔ دوسری بات انہوں نے آخر میں اپنی سپیچ کے کہی اور یہ کہا کہ -1 فارمولہ اگر یہاں پہ اپنایا گیا تو پی ٹی آئی کا ہر ممبر عمران خان بن جائے گا، اور بنیادی طور پر وہ اپوزیشن سے انتقام کی بات کر رہے تھے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں انہوں نے، اور ان کو شاید کسی طرح پیغام مل رہے ہیں، اشارے مل رہے ہیں، انڈیکیشن مل رہی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں لگ رہا ہے کہ اب ان کی حکومت زیادہ عرصے تک نہیں رہے گی۔ جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے، اور اس کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے، اور یہ ہسٹوریکل مومنٹ ہے، اس سے سبق بھی سیکھنا چاہیے۔ ہو یہ رہا ہے کہ اس حکومت سے لوگوں کی جو توقعات وابستہ تھی، لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے، جو کنٹینر پر دعوے کیے گئے تھے، اس حکومت کی پرفارمنس اس سے بالکل مختلف نظر آئی ہے۔ کنٹینر پر دعوے کیے گئے تھے کہ پاکستانی پاسپورٹ کو اتنی عزت ملے گی کہ لوگ بیرون ملک سے آ کر پاکستان میں نوکریاں کریں گے، لیکن جس طرح پاکستان کا امیج اس حکومت میں ڈسٹارٹ کیا گیا ہے، چاہے وہ کرونا کی پالیسی ہو، چاہے یہ وزیر ہوابازی کا بیان ہو، یا اسامہ بن لادن کو شہید کہنے کی بات ہو، انہوں نے پاکستان کے امیج کو بہت زیادہ ڈسٹارٹ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکانومی کے حوالے سے ان کی جو پرفارمنس رہی ہے وہ عبرت ناک رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیں گے، پہلا کام ہی یہ انہوں نے کیا کہ بڑی منتیں مرادیں کر کے کسی طرح آئی ایم ایف سے سیٹلمنٹ کی، اور آئی ایم ایف نے جن شرائط پر پاکستان کو قرضہ دیا وہ بہت تکلیف دہ ہیں، اور پاکستانیوں کو اس تکلیف کا اندازہ ابھی پوری طرح نہیں ہوا، آنے والے دنوں میں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ غریب عوام کے لیے کام کریں گے، تو ہم نے یہ دیکھا ناجائز تجاوزات کے الزام میں انہوں نے بڑے بڑے مگر مچھوں کو تو نہیں پکڑا، البتہ چھوٹے لوگوں کی جھونپڑیاں، چھابڑیاں، اس کو گرا کر انہوں نے ناجائز تجاوزات ختم کرنے کا وعدہ پورا کیا، جس سے بے شمار لوگوں کا روزگار ختم ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو پیٹرول کی پرائسز کر دی ہیں، جو بجلی اور گیس کے بلوں کی قیمتیں ہو گئی ہیں، ان سے لوگ خوف کھاتے ہیں۔ اب میں آپ کو صحیح صورتحال بتاؤں، ملک میں یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ آپ کسی بھی کاروباری شخص سے، بے شک اس کا تعلق پشاور سے ہو، لاہور سے، اسلام آباد سے یا کراچی سے، اسے آپ یہ بتائیں کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی تو کاروباری افراد خوف سے کانپنے لگتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پرفارمنس کے ساتھ وہ کہاں کھڑے ہوں گے اور یہ معیشت کہاں کھڑی ہوگی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 کروڑ افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہوں گے اگلے سال تک، اور یہ ان کی پرفارمنس ہے۔ انہوں نے جو دعوے کیے تھے کہ اسد عمر سے بڑا ماہر معیشت نہیں مل سکتا، وہ سارے دعوے ہوا ہو گئے ہیں، اب ان کی پرفارمنس کھل کر لوگوں کے سامنے آ گئی ہے۔ جب اتنی بری پرفارمنس ہو تو پھر کچھ لوگوں کو ڈیسیژن لینا پڑتا ہے۔ وہ ڈیسیژن کیا ہو سکتا ہے کہ کسی طرح عمران خان کی اس حکومت کو چلتا کیا جائے، تاکہ کوئی ایسی حکومت آئے جو اس معیشت کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکے۔ اس کرٹیکل جنکچر پہ پی ٹی آئی سے زیادہ اہم رول پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت گرانہ ماضی میں اپوزیشن کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل رہا ہے۔ عمران خان خود اس بات کے بڑے ماہر رہے ہیں، لیکن ہم نے اس دفعہ دیکھا کہ اس دفعہ اپوزیشن حکومت گرانے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ اس کی انڈیکیشن کیا ہے؟ ابھی تک ہم نے
کہیں دھرنے کی کال نہیں سنی جو کہ عمران صاحب کا فیورٹ مشغلہ تھا. ابھی تک کوئی اپوزیشن کا رہنما کنٹینر پر چڑھ کر سوار نہیں ہوا. ابھی تک کہیں سے لاک ڈاؤن کی آواز نہیں آئی جیسے عمران خان صاحب نے کرنے کی کوشش کی تھی. ابھی تک کسی نے سول نافرمانی کی کال نہیں دی. ابھی تک کسی نے دوسرے سیاستدانوں کے اوپر غلاظت نہیں بکھیری. تو اپوزیشن ابھی تک ان ہتھ کنڈوں پر نہیں آ رہی جن ہتھ کنڈوں پر کو ماضی میں عمران خان استعمال کر چکے ہیں. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس پولیٹیکل سچویشن کی وہ یہ ہے کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان دونوں کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ جو عمران خان صاحب کو اقتدار میں لائے تھے انہیں بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس طرح نہ معیشت چل سکتی ہے نہ ملک چل سکتا ہے بلکہ لانے والے زیادہ بدنام ہو رہے ہیں. تو ان کے لیے بڑا آسان حل تھا کہ اپوزیشن کو ذرا سا بڑھاوا دیا جائے اور وہ آ کر ماضی میں جس طرح ہوتا رہا ہے اپنی اپرچونسٹ بنے اور اس حکومت کو گرا دیں. لیکن انٹرسٹنگلی نہ اپوزیشن اس کو گرانا چاہتی ہے نہ کوئی دوسری جماعت ان کے خلاف مظاہرے کرنا چاہتی ہے نہ ہی مذہبی جماعتوں نے ابھی تک کوئی بڑا احتجاج کیا ہے. بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے اور جو ہماری مختلف پارٹیوں سے بات بھی ہوئی ہے کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے. کوئی بھی شخص اس حکومت کو گرانے کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتا. کوئی بھی اس ملبے تلے اپنی پارٹی کی ساکھ کو نہیں دبانا چاہتا. لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی اگر گرے اس کی حکومت ختم ہو تو اپنے بوجھ سے گرے. آنے والے چند دنوں میں کیا ہو سکتا ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. وہ حکومت کرنے میں یا بہت جلدی میں نظر نہیں آتی. ہوگا کیا کہ تحریک انصاف کے اندر سے کسی تبدیلی کا امکان ہے اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ کوئی گروپ بن سکتا ہے. چند لوگ علیحدہ ہو سکتے ہیں. تحریک انصاف شاہ محمود قریشی ٹائپ کی کوئی جماعت بن سکتی ہے یا تحریک انصاف جہانگیر ترین گروپ سامنے آ سکتا ہے. اگر اس طرح کا کوئی ہوتا ہے تو پھر عمران خان کی جگہ تحریک انصاف سے ہی ایک نیا پرائم منسٹر آ جائے گا. اپوزیشن اس لمحے کا انتظار کر رہی ہے. ایک دفعہ یہ تحریک انصاف کی جانب سے اگر ایوان میں کوئی اور وزیر اعظم آ جاتا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی تحریک انصاف کی جو مت تھی وہ ختم ہو چکی ہے. وہ جو انہوں نے فیاسکو کریٹ کیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. جو 22 سال کی جدوجہد تھی وہ بنیادی طور پر دفن ہو چکی ہے. جو نیا پرائم منسٹر تحریک انصاف کیا آئے گا اس کو بہرحال انڈوس کریں گی اپوزیشن جماعتیں. اور جب اپوزیشن جماعتیں انڈوس کریں گی اور ان کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر بنے گا تو وہ تحریک انصاف کا پرائم منسٹر تو ہوگا لیکن وہ ایک انتہائی فریجائل ویک وکٹ پر کھیل رہا ہوگا. اپوزیشن اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہے. جیسے ہی وہ نیا پرائم منسٹر آئے گا پھر میرے خیال میں اپوزیشن اپنے رنگ دکھائے گی اور دونوں جماعتیں جو بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ ود ان دا ہاؤس کوئی ارینجمنٹ قبول نہیں کرنا چاہتی جو کہ ان کی دانش مندی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے میثاق جمہوریت سے کچھ سیکھ لیا ہے اور وہ چاہتی یہ ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملے تو پھر ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائیں. اس کے علاوہ کوئی حل وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا فری اینڈ فیئر الیکشن میں بھی ان کی ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات کی جائیں اور اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اگر پاکستان کے انتخابی سلسلے کو سسٹم کو سارا دیکھا جائے تو اس میں کوئی زیادہ خامیاں نہیں ہیں. پیپر پہ لکھا ہوا بہت اچھا سسٹم ہے لیکن یہ دونوں جماعتیں اس طرح کی شورٹی چاہتی ہیں کہ کوئی الیکشن ہو تو اس طرح کے الیکشن ہو جس میں RTS سسٹم نہ بیٹھ جائے, جس میں لوگوں کی وفاداریاں نہ تبدیل کروائی جائیں, جس میں پریشر گروپس مختلف پارٹیوں کے درمیان نہ کریٹ کروائے جائیں. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر صورتحال ہمیں بڑی واضح نظر آتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے سندھ میں کھلا میدان ہے اور سندھ کے لوگ ان سے اب بھی بے انتہا محبت کرتے ہیں. پنجاب میں ان کی وہ اپریسیشن نہیں ہے.
لیکن کے پی کے میں، پنجاب میں اور کچھ سندھ کے علاقوں میں پی ایم ایل این کی اپریسیشن بہت زیادہ ہے. اس میں ایک وجہ تو وہ مظلومیت کا ووٹ ہے، کیونکہ انہیں جس طرح نکالا گیا لوگوں نے اس کو ذہنی طور پر قبول نہیں کیا. اب ہم اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس وقت بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز میدان میں نکلیں گے، حکومت کے خلاف احتجاج کا اعتراض کریں گے، آغاز کریں گے، تو وہ پتہ چلے گا کہ اس کے بعد کتنی دیر ہمیں الیکشن میں لگتی ہے. فیئر اینڈ فری الیکشن ہی اس ملک کے مسائل کا حل ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں غیر جمہوری قوتیں بس زیادہ شامل نہ ہوں، اور جس طرح ماضی میں ان دو پارٹیوں کو استعمال کیا گیا ہے، اس دفعہ یہ پارٹیاں اس طرح استعمال ہونے سے بچیں. اب جو صورتحال ہے اس میں میرے خیال میں ان تینوں پارٹیوں میں سے سب سے ویک وکٹ پہ حکومتی جماعت ہے، جو خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ -1 کا فارمولہ قبول نہیں، جنہیں اس بیان دینے کی ضرورت پیش آئی کہ اتحادی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیے آنے والے چند دنوں میں کیا ہوتا ہے.